الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لائق تعظیم و اکرام برادران اسلام، گزشتہ جمعۃ المبارک کے موقع پر ہم جس موضوع پر گفتگو کر رہے تھے اسی کو آج ہم ایک دوسرے پہلو کی طرف لے جانے کی کوشش کریں گے۔ اس گفتگو کا خلاصہ اور ماحصل یہ تھا کہ اللہ جل شانہ نے جن و انس کے علاوہ باقی جتنی مخلوق تخلیق فرمائی ہے اس میں ہر ایک مخلوق کے لیے اللہ نے کچھ ایسے فطری تقاضے بنا دیے جو اس کی فطرت کا حصہ ہیں۔ وہ مخلوق اسی فطری نظام کے تحت چل رہی ہے، لاکھوں بلکہ کروڑوں برس سے بھی شاید وہ مخلوق اسی انداز سے چل رہی ہے، اس کی کارکردگی میں کوئی کمی خامی واقع نہیں ہوتی۔ اسی اللہ رب العزت نے انسان کو بھی تخلیق فرمایا، مگر انسان کو حیوانات کی طرح سے نہیں رکھا کہ وہ طبعی تقاضوں کے مطابق مجبور ہوں، بلکہ اس کو اختیار بھی دیا، اس کو اہلیت اور صلاحیت بھی دی۔ جہاں اس کی صلاحیت کم ہوئی اللہ نے اس کی ساری ذمہ داریاں خود اٹھا لی، جب اس کی صلاحیت میں اضافہ ہوا تو اس کے معاملات اس کے سپرد کر دیے، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ جل شانہ نے انسان کی رہنمائی کے لیے ہر دور میں انبیاء کرام دنیا میں مبعوث فرمائے، لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی ہوتی رہی، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو ایک ایسا نسخہ ہدایت اللہ نے ہمیں عطا فرمایا کہ اس نسخہ ہدایت پر اگر ہم انسان اپنی زندگی کا نظام چلاتے رہے تو جس طرح شہد کی مکھیاں جس طرح آج سے 1,00,000 سال پہلے جس طرح شہد بناتی تھی آج بھی بناتی ہیں، انسان بھی اس ضابطہ حیات کو اپنانا شروع کر دے تو وہ بہاریں جو آج سے 1300 سال پہلے تھی وہ آج بھی آ سکتی ہے۔ آج کے انسان کی یہ بدنصیبی سمجھیے کہ وہ جب کائنات کی ایک ایک چیز پر غور کرتا ہے، تدبر کرتا ہے سائنسی حوالے سے، تو اس کو ہر جگہ نظام فطرت میں بڑی خوبیاں، بڑا کمال نظر آتا ہے۔ ایک معمولی سے معمولی مخلوق سے لے کے
کوئی بہت ہی دیو ہیکل کوئی مخلوق دیکھیں، ہر ایک مخلوق کو اللہ جل شانہ نے اتنی عمدگی اور کمال سے پیدا کیا کہ آج کا سائنسدان بھی یہ ماننے پہ مجبور ہے کہ یہ نظام بڑا مکمل اور اکمل ہے۔ اور جب ہم ایک زمانے میں یہ کہتے تھے کہ قرآن میں آیا ہے کہ اگر زمین کے سارے درخت یہ سارے کلمے بن جائیں، سارے سمندر یہ سیاہی بن جائیں، بلکہ 7 سمندر سیاہی بن جائیں، تو اللہ کی عظمت اگر لکھنا شروع کریں تو عظمت ختم نہیں ہو سکتی۔ تو اس زمانے کا ذہن یہ سوچتا تھا کہ آخر اتنا بھی کیا ہے۔ قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لا تنفذ کلمات ربی ولو جئنا بمثلہ مددا، کہا یہ 7 سمندر کیا ایسے اور سمندر بھی لے آئیں تو اللہ کی عظمت و تعریف ختم ہونے میں نہیں آتی۔ آج جب ہم مختلف علوم و فنون میں بالخصوص سائنسی علوم میں جب تحقیق کرتے آگے بڑھ رہے ہیں تو آج کا سائنسدان حیرت زدہ ہے کہ ایک ذرے کی بھی اگر تفصیل لکھوں تو کئی سینکڑوں کتابیں بن جائیں، مگر اس کے باوجود کہ آج کی لادین سیاست لادین سائنس یہ تو مانتی ہیں کہ یہ قوانین فطرت بہت ہی عجیب و غریب ہیں، بڑے عمدہ ہیں، مگر وہ یہ نہیں مانتے کہ ان کو بنانے والا بھی عظیم ہے۔ یہ ایک خامی ہے ہمارے لادینی نظام تعلیم میں، اور اس سے مسلمان بھی متاثر ہو رہا ہے۔ بعد ہمارے اساتذہ بھی کہتے ہیں کتنا عمدہ نظام فطرت ہے، یہ فطرت پہ جا کے رک کیوں جاتے ہیں؟ جہاں عمدگی ہے، جہاں خوبصورتی ہے، جہاں نظم ہے، وہاں کوئی پیچھے منتظم کے بغیر کوئی نظام ہو سکتا ہے؟ کسی آرگنائزر کے بغیر آرگنائزیشن ہو سکتی ہے؟ کسی سانے کے بغیر مصنوع ہو سکتا ہے؟ جب ہم کائنات کی خوبصورتی کا ذکر کرتے ہیں، جب ہم کائنات کی عظمت کا ذکر کرتے ہیں، تو اس وقت آج کی لادین سائنس نظام فطرت کی تو تعریف کرتی ہے مگر رب کائنات کی تعریف نہیں کرتی۔ یہاں جا کر کے انسان رک جاتا ہے۔ یہ مسلمان کا کام ہے کہ اس رکے ہوئے انسان کو آگے بڑھانا، درمیان کا جو باریک سا پردہ ہے، یہ کام آسان ہے مگر ہم اس طرف جا نہیں رہے ہیں۔ ہم اگر مسلمان ہم آپس کے جھگڑوں سے باہر نکل کر کے لوگوں کو یہ بتانے کی صلاحیت اہلیت حاصل کریں کہ وہ جس کو تم کہہ رہے ہو کہ نظام فطرت بڑا عجیب و غریب ہے، جس کو تم کہتے ہو کہ یہ فطری قوانین بڑے عمدہ ہیں، وہ قوانین بنانے والی رب کی ذات ہے، وہی رب العزت ہے۔ اگر نظام فطرت کی تعریف کرتے ہو تو کائنات کے تخلیق کرنے والے کی تعریف کیوں نہیں کرتے؟ ہے کام اب آسان مگر یہ کام مشکل اس لیے ہے کہ ہماری توجہ اس طرف نہیں ہو رہی ہے۔ اب اللہ جل شانہ نے اگر انسان کے علاوہ باقی مخلوق کو اتنا خوبصورت پیدا کیا اور اس کے لیے اتنا عمدہ نظام بنایا تو اس نے انسان کے لیے بھی بڑا خوبصورت نظام بنایا ہے۔ پہلے باقی مخلوق جتنی ہے وہ ان قوانین کی پابند ہے کیونکہ اس میں صلاحیت نہیں ہے۔ اب شہد کی مکھی کو کوئی اور اضافی ڈیوٹی آج نہیں سونپ سکتے، جو خدا نے اس کی فطرت میں رکھا ہے وہ وہی کام کرے گی، اس کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتی۔ مگر اللہ جل شانہ نے انسان کو جتنا اس کو کمزور رکھا اتنا اس کی ذمہ داری خود اٹھا لی، جتنا اس کو اختیار دیا اتنا ہی اس کے ذمہ داریاں اس پہ ڈال دی۔ آپ اندازہ فرمائیں انسانی بچہ جب دنیا میں آتا ہے، باقی جتنی جانور ہیں سارے جانور اپنا لباس لے کر کے دنیا میں آتے ہیں۔ آپ سارے جانوروں پہ پرند و چرند سے لے کر کے بڑے سے بڑے حیوانات کو دیکھیں، یہ سارے جانور شکم مادر سے اپنا لباس پہن کر کے آتے ہیں۔ انسانی بچہ وہ واحد مخلوق ہے جو اپنے ماں سے دنیا میں کوئی لباس پہن کے نہیں آتا، وہ لباس پہن کر کے نہیں آتا۔ اس لیے اللہ جل شانہ نے اس کو بشر کہا ہے۔ ہم نے پچھلی ایک گفتگو میں بشر کا ذکر کیا۔ یہ بشر لفظ یہ بشرا سے بنا ہے، بشرا سے مراد یہ ہماری جلد ہے، اس کو بشرا کہتے ہیں عربی زبان میں۔ یعنی اللہ نے انسان کو جو جلد عطا فرمائی ایسی جلد اس نے کسی کو نہیں عطا فرمائی۔
اس کی خوبیاں تو ہم آئندہ چل کے ذکر کریں گے کہ اس جلد کے اندر کیا خوبی ہے، لیکن یہاں یہ بتانا مقصود ہے انسانی بچہ دنیا میں آیا کچھ پہن کر کے نہیں آیا، اب اس کے پہناوے کا انتظام اس کے والدین نے، اس کے ماحول اور معاشرے نے کرنا ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اللہ نے اس کی فطرت میں رکھ دی ہے، اس لیے کہ وہ کام اس کی نگہداشت کرنے والے ماں باپ کے لیے وہ بات سکھانا مشکل تھی، لہذا کچھ چیزیں بچہ شکم مادر سے سیکھ کے آیا ہے، کچھ چیزوں کی پریکٹس کر کے آیا ہے، باقی ماحول معاشرے نے اس کو سکھانی ہے۔ آپ نے دیکھا بچہ جو ہی ولادت کے بعد جب اس کو ماں اپنا دودھ پیش کرتی ہے تو وہ اس کو فوراً کیسے چوسنا شروع کر دیتا ہے؟ آخر کس نے اس کو سکھایا؟ یہ ساری پریکٹس اللہ نے اس بچے کو شکم مادر میں کرائی ہے۔ بچہ اپنی ولادت سے کچھ دن پہلے اپنا انگوٹھا رب کی ذات اس کے منہ میں ڈال کر کے اس کو چوسنے کی باقاعدہ تربیت دیتی ہے۔ جو ہی بچہ وہ دنیا میں آتا ہے وہ تربیت لے کر کے آتا ہے، فوراً اپنے ماں کی سینے سے اپنی خوراک حاصل کرنا شروع کر دیتا ہے۔ آہستہ آہستہ جو بچہ آگے بڑھا، اب اس بچے کی نگہداشت، اس کی پرورش، اب اس کی ضروریات کی ذمہ دار اس کی ماں ہے، اس کا باپ ہے، اس کا ماحول اور معاشرہ ہے۔ یہ ذمہ داری باقی جتنے حیوانات ہیں ان کے بچوں کے لیے نہ بستروں کی ضرورت ہے، نہ ایسی دیکھ بھال کی ضرورت ہے جس طرح انسانی بچے کو اس کی دیکھ بھال کی ضرورت ہے۔ مگر جو یہ بچہ آگے بڑھنا شروع ہوا، جو یہ آگے بڑھتا ہے، اس کی جو شعور کی آنکھ کھلتی ہے، اللہ اس پر ذمہ داریاں ڈالنا شروع کر دیتا ہے۔ آہستہ آہستہ اس سے یہ بھی پتا چلا کہ بچوں کی صحیح ماحول میں تربیت یہ کس کا فرض ہے؟ یہ والدین کا فرض ہے، یہ فرض ہے سوسائٹی کا، یہ ہے معاشرے کا۔ اب بچہ معصوم ہے، اس کو نہیں پتا کہ میں نے کہاں جانا ہے، اس کو آپ سکول میں چھوڑیں، آپ کسی لادینی ادارے میں چھوڑیں یا دینی ادارے میں چھوڑیں، آپ اس کو شراب خانے کی راہ دکھائیں یا آپ اس کو کسی مسجد کی راہ دکھائیں، یہ اس بچے میں امتیاز نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی تربیت پرورش وہ ایک سلیم فطرت لے کے آیا ہے۔ یہ ذمہ داری کس کی ہے؟ یہ والدین کی ہے، یہ ماحول کی ذمہ داری ہے۔ سامعین کرام خود ہی ذرا اس پہ توجہ فرمائے، وہ بچہ جو صاف فطرت لے کے آیا تھا، اگر اس بچے کی صحیح تعلیم و تربیت ہم نے نہ کی تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اگر وہ بچہ بگڑ گیا، وہ دنیا میں آیا تھا، اس کو ہم نے اس نظام کے تحت تربیت دینی تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا فرمایا تھا۔ وہ نظام تربیت کیا ہے کہ گھر کے ماحول کو پاک صاف رکھا جائے۔ بچن کی عظمت کس میں ہے؟ انسان کی عظمت اس نظام میں ہے، چونکہ یہ انسان یہ پرندوں کی طرح سے نہیں ہے، حیوانات کی طرح سے نہیں ہے، یہ عام مخلوق نہیں ہے۔ اس کے لیے جو نظام ہدایت ہے وہ قرآن کی صورت میں موجود ہے۔ اس کا نظام حیات، اس کے لیے عملی نمونہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے۔ اگر یہ بات اس کو سکھا دی جائے تو یہ جو انسانی بچے کی تربیت ہے یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ کیڑے مکوڑے اپنے بچوں کی تربیت نہیں کر پاتے، نہ ان کی ذمہ داری ہے، نہ شہد کی مکھیوں کی ذمہ داری ہے کہ پیدا ہونے والی نئی مکھیوں کو وہ سکھائیں کہ شہد کیسے تم نے بنانا ہے، نہ حیوانات اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں کہ تم نے کیسی زندگی گزارنی ہے۔ مگر انسانی بچے کو اس کی تعلیم و تربیت یہ سب سے اہم فریضہ ہے۔ انسانوں کی تعلیم و تربیت سب سے اہم فریضہ ہے، لہذا اللہ نے اپنے دور میں جو سب سے عظیم انسان تھے ان کو تعلیم و تربیت کے لیے مبعوث فرمایا، انبیاء کرام تشریف لائے۔ اس لیے کہ انسان جب دنیا میں آتا ہے، اس انسان کے قرب و جوار میں اس کی خواہشات، اس کے احساسات، اس کی ضرورتیں، اس کی کمزوریاں، اس کی خوبیاں اور خامیاں بے انتہا ہیں۔ اس کا سارا ماحول یہ ایسا ماحول ہے، اس کو بڑی توجہ کی ضرورت ہے۔ جس طرح ہم اپنے بچوں کو تربیت کھانے پینے میں، ان کے لباس کے معاملے میں ہم کتنا خیال رکھتے ہیں، دن بہ دن اس میں اضافہ ہو رہا ہے، مالی حالات بہتر ہو رہے ہیں، ہم اپنے بچوں کے لباس اور غذا پر بڑی توجہ دیتے ہیں۔ جس طرح انسانی بچے کو اس کے جسم کی
برداشت کے لیے، جسم کی نشو و نما کے لیے اچھی خوراک کی ضرورت ہے، اسی طرح سے اس کی روحانی پرورش کے لیے بھی اسے خوراک کی ضرورت ہے۔ جس طرح انسانی بچے کو موسمی حالات سے محفوظ رکھنے کے لیے مناسب لباس کی ضرورت ہے، اس کو اس ماحول کی آلودگیوں سے بچانے کے لیے تقوی کا لباس بھی چاہیے۔ اس کا ماحول اسے، چونکہ اس میں خود کمزوریاں ہیں، اور اللہ جل شانہ نے خود انسان کو ایک آزمائش میں بھی ڈالا ہے، آزمائش میں ڈالا ہے۔ ٹھیک ہے، باقی مخلوق اپنا کام کرتی ہے، یہ مانا کہ فرشتے شب و روز اللہ کی تسبیح تحلیل کرتے ہیں، یہ مانا کہ حیوانات بڑی خوبصورتی سے اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں، یہ مانا کہ شہد کی مکھی جو مشروب پیش کر دیا انسان ویسا مشروب نہیں بنا سکتا، یہ باتیں اپنے طور پر ہیں، مگر اس کے باوجود بھی وہ مخلوق انسان کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی آزمائشیں بھی زیادہ ہیں۔ اللہ نے خود قرآن میں فرمایا زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ کہا انسانوں کی سرشت میں ہم نے رکھ لیا ہے، یہ انسان کی کمزوری ہے۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ، عورتوں کی طرف رغبت، یہ انسان کی کمزوری۔ من النساء زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ، اولاد کی محبت ہر شخص کے دل میں ہے۔ کون ہے جو اولاد کے لیے محبت نہیں کرتا، اولاد کے لیے نہیں ترستا؟ کہاں یہ اس کی کمزوری ہے، یہ اس کی خواہش اس کے دل میں موجود ہے۔ اور زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ، سونے چاندی اور پیسے کی رغبت اس کی سرشت میں موجود ہے، اچھی سواریوں کی خواہش اس کے میں موجود ہے۔ لیکن یہ ساری چیزیں، اور اسی طرح سے کھیتیوں کی، زمینوں کی خواہش ہے، یہ ساری خواہشات اس میں موجود ہیں۔ لیکن فرمایا یہ ساری چیزیں ذالک متاع الحیات الدنیا، مگر یہ ہے سارا زندگی کا متاع قلیل۔ یہ ساری خواہشات اس کے اندر موجود ہیں، مگر یہ ساری خواہشات موجود ہونے کے باوجود پھر اس کا جو مقام انسانیت ہے وہ اس کو مجبور کرتا ہے کہ یہ ان نعمتوں سے استفادہ کرے، مگر اللہ کے حکم کے مطابق، جس طرح قرآن نے حکم دیا ہے اس انداز سے استفادہ کرے گا، تو پھر یہ مقام انسانیت یہ وہ ہوگا کہ یہ فرشتے بھی اس کے سامنے سیدھا ریزی کرنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں۔ یہ ان ساری کمزوریوں کے باوجود اگر ان ساری ضرورتوں کو، خواہشات کو انسانی انداز سے پورا کرے گا تو پھر فرشتے اس کے چاروں طرف ڈیوٹیاں دیتے ہیں، اس کے آگے پیچھے۔ یہ لہو محکمات من بین یدی و من خلفی، کہا چلتا انسان ہے، ہم فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگاتے ہیں کہ فرشتے اس کے آگے پیچھے چل کے اس کی حفاظت کرے، مگر یہ کب ہوتا ہے؟ جب وہ مقام انسانیت کے ساتھ انصاف کرے۔ تو مقام انسانیت کیا ہوا؟ انسان کیا چیز ہے؟ کہا جاتا ہے یہ انسان لفظ انس سے بنا ہے اور نسیان سے بنا ہے۔ انس کا مطلب کیا ہوا؟ محبت۔ انسانوں کی محبتیں، یہ جال اتنا پھیلا ہوا ہے کہ کہاں کہاں تک ہماری محبتیں پھیلی ہوئی ہیں۔ ہر چیز سے انسان کی محبت، گائے کو محبت ہے تو اپنے بچڑے سے وہ بھی ایک عرصے تک، اس کے بعد وہ بھی اس کو ٹکرے مارنے شروع ہو جاتی ہے، اور اس کو محبت ہے تو چارے سے ہے، جہاں لے جائیں کچھ دنوں تک اجنبیت محسوس کرے گی مگر اس کے بعد مانوس ہو جائے گی۔ مگر یہ انسان ایسا ہے، اس کو وطن سے محبت، دوستوں سے محبت، احباب سے محبت، زبان سے محبت، اپنی ثقافت تہذیب سے محبت، اور اس کی محبتیں اتنی پھیلی ہوئی ہے کہ روئے زمین کے ذرے ذرے میں اس کی محبت کا جال بچھا ہوا ہے۔ یہ اتنا محبت کرنے والی مخلوق کوئی دنیا میں نہیں ہے جو اتنی چیزوں سے محبت کرے۔ لیکن مقام انسانیت یہ ہے کہ جب یہ ساری محبتیں اپنی جگہ، لیکن اگر خدا کے رسول کی محبت کی راہ میں یہ حائل ہو جائیں، ان سب کو یہ ترک کر دے، تو یہ پھر انسانیت کی معراج ہو جاتی ہے۔ یہ انسانیت کی معراج ہے۔ اب اللہ نے روئے زمین پر ایسے بندے پیدا کیے ہیں جو ہر زمانے میں رہے ہیں، وہ انسانیت کے ماتھے کا جھومر ہیں، وہ انسانیت کی عظمت کی شناخت ہیں۔ وہ لوگ اگر درمیان سے ہٹ جائیں
تو پھر انسانوں کی عظمتیں باقی نہیں رہتی. انسان چرندوں پرندوں سے بھی کم تر مخلوق معلوم ہوتا ہے. انسان تو شہد کی مکھی سے بھی کم معلوم ہوتا ہے جس طرح اس میں تنظیم ہے. مگر اللہ نے ہر دور میں ایسے انسان پیدا کیے جن انسانوں کو دیکھ کر کے اللہ کو بھی رشک آتا ہے, اور وہ انسانیت کا بھرم ہے, وہ انسانیت کا بھرم ہے. اب یہ ان انسانوں کا تذکرہ کرتے ہوئے اس مرحلے پر ہم ایک ایسی ذات کا تذکرہ کرنا چاہیں گے جس کا خاص ان دنوں سے بھی تعلق ہے. وہ کون سی ذات ہے؟ وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہے. ابراہیم علیہ السلام کے لیے رب نے کہا وَإِذِ ابْتَلَىٰ ابراہیم ربہ بکلمات فاتمہن قال انی جاعلک للناس اماما. رب کہتا ہے ابراہیم کو اس کے رب نے آزمایا, اور آزمایا تو وہ اپنی آزمائش میں کامیاب و کامران ہو گیا. قال, اس نے کہا انی جاعلک للناس اماما, میں نے تمہیں انسانیت کا امام بنا دیا ہے, میں نے انسانیت کا امام بنا دیا. یہ آزمائش ہوتی ہے, امتحان ہم بھی لیتے ہیں اپنے طلبہ سے جن کو ہم پڑھاتے ہیں. ہمیں اندازہ تو ہوتا ہے کہ کتنی ان میں اہلیت ہے, مگر ہر طالب علم کا امتحان استاد بہرحال لیتا ہے. اس امتحان کے بعد صحیح رائے قائم ہوتی ہے. اللہ جل شانہ کو سب پتا ہے انسانوں کے بارے میں, پھر بھی وہ امتحان لیتا ہے. ابراہیم کا اس نے امتحان لیا, اور امتحان لینے کے بعد کہا انی جاعلک للناس اماما, میں نے تجھے لوگوں کا امام بنا لیا. کسی نے مقام انسانیت دیکھنا ہو, کسی نے رب سے محبت کرنی ہے تو وہ دیکھے کہ اللہ سے محبت کیسے کی جاتی, ابراہیم کو دیکھ لے. کسی نے اپنی اولاد اور رب کے درمیان, جب درمیان میں کشمکش ہو, رب کا حکم اور ہو اور اولاد کی محبت کچھ اور کہے, تو پھر جس نے مقام انسانیت دیکھنا ہے وہ ابراہیم کو دیکھ لے. جس کے دل میں وطن کی بھی محبت ہو لیکن اس کے دل میں رب کی محبت بھی ہو, اور وہ وطن کی محبت رب کی محبت رب کے دین کی اشاعت میں حائل ہو جائے, تو جس نے وطن کی محبت کو رب کی محبت پہ قربان کرنا ہو وہ دیکھ لے ابراہیم کو. انی جاعلک للناس اماما, ہم نے تمہیں انسانیت کا امام بنایا ہے. مگر اس موضوع پر آگے بات کرنے سے پہلے, آج چونکہ یہ اس مہینے کا پہلا جمعہ ہے تو آپ چونکہ خصوصی تعاون فرماتے رہتے ہیں, تو اندر حال میں لیاقت خان صاحب برآمدے سین میں حافظ عبد القادر ہیں, اوپر حال میں پٹھان سلطان خان صاحب آخری چھت پہ نصیر صاحب آپ کے پاس تشریف لا رہے ہیں, آپ ان کے ساتھ تعاون فرمائیں. میں عرض کیا کر رہا ہوں, میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں, یہ ابراہیم ہے, یہ ابراہیم یہ پیدا کہیں ہوئے. کبھی ہمیں یہ عراق میں نظر آتے ہیں, کبھی شام میں نظر آتے ہیں, کبھی اردن میں نظر آتے ہیں, کبھی مصر میں نظر آتے ہیں, اور کبھی یہ فلسطین میں نظر آتے ہیں, اور کبھی حجاز کی سرزمین میں نظر آتے ہیں. یہ ابراہیم اس کا کوئی وطن نہیں ہے. اس لیے اقبال نے وطن کے لیے کہا تھا نا کہ تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے, جو پیران اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے. مسلمان کا کوئی ایک وطن نہیں ہوتا, ہر وطن ہر ملک ملک کے ماس کے مل کے خدا ہے ماس. یہ انسانیت کا جس کے دل میں درد ہو اور جو انسانیت کا امام ہو, اس کے نتیجے میں مومن کسی ایک مقام تک محدود نہیں ہوتا. مومن کی نظر میں آفاقیت ہے, مومن کی نظر میں عالمگیریت ہے, اور مومن کا یہ جو رشتہ ہے کون سا, وطن کے ساتھ, اولاد کے ساتھ, مال کے ساتھ, پیسے کے ساتھ, مال و اسباب کے ساتھ, جائیداد کے ساتھ, یہ ہیں تو سارے رشتے. مگر یہ رشتے ہمارے آپس کے جو رشتے ہیں, کافر کا رشتہ خون کی بنیاد پر ہے, کافر کا رشتہ علاقے کی بنیاد پر ہے, کافر کا رشتہ رنگ و نسل کی بنیاد پر ہے, کافر کا رشتہ تہذیب و ثقافت کی بنیاد پر ہے. مسلمان کا رشتہ ایسا ہے اس کی تاریں عرش الہی سے جڑی ہوئی ہیں, اس کی تاریں یہ گنبد خضرا سے جڑی ہوئی ہیں. میں جب اس پہ سوچتا ہوں مجھے یوں لگتا ہے مومن تو ایسا ہے جس طرح ہمارا موبائل سسٹم ہے, یہ جس طرح ہمارا موبائل ہے یہ مومن بھی موبائل کی طرح سے ہے. کیسے؟ آپ میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں, اگر میں آپ سے بات کروں یہاں تک تو میری یہ آواز کتنی جائے گی, چند فرلنگ تک جائے گی, 1 میل تک چلی جائے گی زیادہ سے زیادہ.
اس کے اندر جو ہوں گے میرا ان سے تعلق ہے، باقی کسی سے تعلق نہیں ہو سکتا. میری آواز اگر ایسے ہی رہے، اگر یہ ظاہری یہی فاصلہ رہے، لیکن اسی کا تعلق جب موبائل سے جوڑ دیا جائے تو یہ موبائل سے اگر میں آپ کے سامنے بات کرتا ہوں تو آپ تک آواز کیسے جائے گی؟ یہاں سے بوسٹر سے ٹکرا کے، سیٹلائٹ سے ٹکرا کے، پھر بوسٹر ٹکرا کے پھر آپ کے پاس آئے گی. ہیں تم آمنے سامنے، مگر یہ آواز کہاں چلی گئی؟ یہ گئی آسمانوں کی وسعتوں میں، وہاں سے پھر آپ کے موبائل سیٹ پہ آ گئی ہے. مگر اس رابطے کا نتیجہ کیا ہوا؟ اس سیٹلائٹ کے ذریعے سے ہم ساری دنیا سے جڑ گئے. جس طرح میری آواز سامنے آپ سنتے ہیں، یہاں سے 10,000 میل دور کا انسان بھی میری آواز ویسے ہی سنے گا. کیوں؟ ہم ایک بڑے نظام کے ساتھ وابستہ ہو گئے. یہ جو مومن کا رشتہ ہے دوسرے کائنات کے ساتھ، یہ جو رب کی ذات کے ساتھ جڑ کر کے ملتا ہے، پھر مومن کسی ایک علاقے میں محدود نہیں ہوتا، کسی رنگ میں، نسل میں، علاقے میں، قوم میں محدود نہیں ہوتا. اس کا رشتہ ساری دنیا سے قائم ہو جاتا ہے. یہ رشتہ جب قائم ہو جائے، سامعین کرام، جتنے خونی رشتے ہیں اس میں گیو اور ٹیک ہے، دینا اور لینا ہے، کہ ہم کسی کو دے کر کے ہم توقع رکھتے ہیں ہمیں واپس بھی کچھ ملے گا. اگر یہ رشتہ یہ لادینی بنیاد پر ہو تو ہم دے کر کے کچھ لینے کی امید کرتے ہیں، مگر یہ رب کے واسطے سے ہو، گنبد خضرا کے واسطے سے ہو، تو اللہ فرماتا ہے وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ. اپنے حبیب کو کہا، ساری انسانیت کو پیغام ہے، کہا کسی کو دے کر کے اس سے زیادہ لینے کی امید نہ رکھنا. اگر یہ امید رکھی پھر رب کا رشتہ ٹوٹ گیا. تم انسانوں کو دو اور اس کی جزا رب سے حاصل کرو. کتنا مضبوط رشتہ ہے. اہل ایمان کا یہ ایسا رشتہ ہے، یہ رشتہ یہیں قائم نہیں ہے، یہ بروز حشر بھی قائم رہے گا. الاخلاء یومئذ بعض لبعض عدو الا المتقین. کہا بروز حشر دوست کا دشمن ہو جائے گا، لیکن متقیوں کی دوستیاں وہاں پر بھی قائم رہیں گی. اور رسول اللہ کی حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک شخص جب جنت میں جانے لگے گا، فرشتے اس کو روک لیں گے. کہا جائے گا رک جاؤ، تمہیں جنت میں جانے کی اجازت نہیں ہے. ٹھیک ہے، اعمال نامہ تمہارا نیکیوں بھاری ہے، مگر ابھی رک جاؤ. وہ کہے گا آخر کیوں؟ فرشتے کہیں گے بات یہ ہے کہ دنیا میں جو تم سے محبت کرتے تھے، رب چاہتا ہے کہ ان کو بھی ساتھ لے کر کے جاؤ. یہ ہے رشتہ. اب ہم مخلوق کے ساتھ اللہ کی ذات کے لیے محبت کریں گے تو یہ محبتیں بروز حشر بھی قائم و دائم رہیں گی. اگر یہ محبتیں خونی رشتوں کی بنیاد پر ہوں تو آنکھ بند ہونے کی دیر ہے، یہ سارے خونی رشتے ٹوٹنے والے ہیں. اس لیے اللہ نے انسانیت میں ایسے لوگ عظیم افراد پیدا کیے، جس میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا کہا یہ انسانیت کا امام ہے، جس کو نذرانے عقیدت پیش کرنے کے لیے کونے کونے سے لاکھوں مسلمان آج حرمین میں جمع ہو رہے ہیں. یہ ابراہیم کو خراج عقیدت بھی ہے، یہ ابراہیم کی نسبت کو ایک طرح سے خراج تحسین پیش کیا جا رہا ہے. یہ انشاءاللہ آئندہ بھی ہم اس موضوع پر، قربانی پر بھی انشاءاللہ بات کریں گے. یہ قربانی بھی عظیم قربانی کی یاد ہے. لیکن میں اس موقع پہ قربانی کے بارے میں ایک مسئلہ بتا دوں، یہ نہ ہو کہ آپ بعد میں ناراض ہو جائیں کہ یہ مسئلہ تھا تو پہلے کیوں نہیں بتایا. وہ مسئلہ یہ ہے کہ صاحب نصاب پر قربانی واجب ہے، جس کے پاس تقریباً 60-62 ہزار روپیہ جمع ہو. اگلے جمعے میں صحیح اس میں چاندی کا بہاؤ معلوم کر کے بتا دوں گا. پچھلے رمضان میں کوئی 62,500 ہزار روپے تھے، اس شخص پر قربانی واجب ہے. مگر خواتین میں مجھے لگتا ہے شادی شدہ خواتین کو زیادہ ہی قربانیاں دینی پڑیں گی. مردوں کے پاس اتنا کچھ ہوتا ہی نہیں ہمارے ہاں. خواتین پر یہ پیغام ان کو دے دو کہ جن خواتین کے پاس سونا 7.5 تولے ہیں، زیور ڈبل سیٹ کا پتہ چلے گا کہ ڈبل سیٹ ہے تو پھر تو قربانی ہر حال میں واجب ہے. ڈبل سیٹ نہیں بھی ہے کم، مگر نقدی پیسے اپنی ضرورت سے اضافی چند 100 ہیں تو پھر بھی ان پر قربانی واجب ہے. چند 100 بھی ہے، اگرچہ 7.5 تولے سونے سے سنگل سیٹ ہی ہے، مگر اس خاتون کو قربانی دینی پڑے گی. اس کو ہمارا پیغام دے دے کہ وہ قربانی کا اہتمام کر لے. تفصیلی مسئلہ آگے عرض کیا جائے گا. اب میں وہ طہارت سے متعلق جو مسائل مختصر سا میں عرض کروں گا کہ ہم نے صاحب عذر شخص کا ہم نے پچھلی دفعہ تذکرہ کیا تھا کہ صاحب عذر شخص وہ ہے کہ جس کو اتنا موقع نہ ملے کسی بیماری کی وجہ سے کہ وضو کر کے وہ نماز ادا کر سکے. اس کا مسئلہ بالکل الگ تھا. اگر پوچھوں تو بہت ساروں کو شاید یاد نہ ہوگا، میں اس کو دوہرا بھی دیتا ہوں. وہ مسئلہ کیا تھا؟ صاحب عذر شخص جب
ایک دفعہ اس کو ایسا عذر لاحق ہو گیا کہ اس کو اتنا وقت بھی نہیں ملتا کہ وہ طہارت کر کے نماز ادا کر سکے. اس کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ وہ وضو کر لے اور اس کے بعد وہ کپڑے پاک صاف پہن کر کے پھر وہ عبادت شروع کر دے, نماز پڑھ لے تو اس کی نماز ہو جائے گی. اگر اس دوران بھی کوئی کپڑا ناپاک ہو گیا, اگر 4 آنے سے کم ہے تو پھر تو کوئی مذائقہ نہیں, 4 آنے سے زیادہ ہے تو پھر کیا مسئلہ ہے؟ آپ کو یاد ہوگا لیکن ذرا بتاتے نہیں کہ میں ہی دوہرا دوں, یاد آپ کو ہوگا. اس وقت مسئلہ یہ ہے کہ اس کو یہ خیال ہو کہ اتنا مجھے وقت ملے گا, یعنی وہ رطوبت یا ناپاکی اتنی معمولی خارج ہو رہی ہے, اس کو یقین ہے کہ اگر میں نے اس کو صاف کر لیا تو دوبارہ جب تک نماز میں ختم کرتا اس وقت تک یہ 4 آنے تک یہ ناپاکی پھیلے گی نہیں, تو اس کے لیے لازم ہے کہ وہ ایسا کر لے. لیکن اس میں بھی اللہ نے بندوں کی سہولت کو مد نظر رکھا ہے. اگر یہ خیال ہے کہ پاک کروں گا پھر ناپاک ہو جائے گا تو اسی میں پڑھ لے, اس کے کپڑے پاک ہی ہیں, رب اس کو پاک ہی سمجھتا ہے. لیکن یہ اس وقت ہے کہ جب وہی عذر ہو, اگر بعض دفعہ عذر ٹھیک بھی ہو جاتا ہے. ایک شخص کو اگر پیشاب کے قطروں کی شکایت ہے لیکن اگر وہ ٹھیک ہو گیا تو اس وقت اس کے لیے یہ رعایت نہیں ہوگی, یہ کوئی کھلی چھٹی نہیں ہے, بلکہ اسی وقت جتنا آدمی کو عذر ہوگا اسی وقت اس کی تاکید کی گئی ہے. اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا بعض دفعہ کہ ہمیں شبہ ہو جاتا ہے کہ پیشاب کے بعد قطرات خارج ہو رہے. آپ نے فرمایا اگر محض وہم ہو تو تم پانی لے کر کے تھوڑا سا ڈال دیا کرو, پانی کے چھینٹے مارو تاکہ یہ وہم بھی باقی نہ رہے. اللہ تعالی ہمیں اخلاص کے ساتھ عبادت کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا